السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمود الحسن حاضر ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک افریقی فلاسفی شیئر کروں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک امریکی اینتھروپالوجسٹ کلچرل اسٹڈی کے سلسلے میں ساؤتھ افریقہ گیا۔ وہاں اس نے بچوں کی نفسیات کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ اس نے ایک پھلوں سے بھری ٹوکری جو ہے وہ لی اور ایک درخت کے نیچے رکھی۔ پھر اس نے وہاں کے کچھ بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ٹاسک دیا کہ جو بچہ اس درخت کے نیچے رکھی گئی ٹوکری کے پاس پہلے پہنچے گا اس کو وہ سارا فروٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب یہ سب بچے جو ہے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور وہ اس ٹوکری کی طرف جو ہے وہ چل دیے، اس درخت کی طرف چل دیے اور وہاں پہنچے تو انہوں نے اس ٹوکری کو حاصل کیا اور ٹوکری کو حاصل کرنے کے بعد پھل جو ہے وہ کھائے اور انجوائے کیا۔ یہ دیکھ کر اینتھروپالوجسٹ جو ہے وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ میں سے تو کوئی ایک بچہ بھی کوشش کر کے اس پھلوں کی ٹوکری سے جو ہے وہ پھلوں کی ٹوکری کو جیت سکتا تھا اور یہ سارا فروٹ حاصل کر سکتا تھا، تو پھر آپ نے سب نے اکٹھے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب سن کر یہ اور بھی حیران ہوا کہ ان بچوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بچہ تو خوش ہو اور باقی سب اداس ہوں۔ دراصل یہ افریقی فلاسفی اوبونٹو ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک فرد ہے وہ در حقیقت کسی ایک سماج کا حصہ ہے، کسی ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ اور وہ کچھ یوں ہے، اس کی کوٹیشن جو ہے کہ آئی ایم بیکاز وی آر، میں ہوں کیونکہ ہم ہیں۔ آج بشپ ڈیزمنڈ نے کہا ہے کہ اوبونٹو انسانیت کا جوہر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان علیحدگی میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ سماج اور انسان لازم و ملزوم ہے۔ براک اوباما نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم سب نادیدہ دھاگوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسانیت کی اصل چیز یکجہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب خود کو اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہیں، اگر ہم اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جاننا چاہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوگا اور جو دوسرے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہوگا۔ تو یہ اوبونٹو کی جو تھیوری ہے یا یہ جو فلاسفی ہے یہ تو بہت بعد کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو کتاب اللہ میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو کہا گیا کہ ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، صرف مل جل کر نہیں بلکہ بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ہمیں تو اخوت کی، بھائی چارے کی، ایک اچھے سماج کو تشکیل دینے کی ترغیبات دی گئی ہیں اور اس کے لیے ہمیں رہنمائی دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں دوسروں کی عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تو معیار کا قرار دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے سے دوسروں کو اچھا سمجھنا چاہیے اور اپنے سے دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے۔ تو یہ تو ہم سب کو پیغام دیا گیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان جو ہے وہ نفع پائیں، جس سے دوسرے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ پہنچے، اور معاشرے کے اندر خلفشار پیدا کرنے والے، معاشرے کے اندر دوسروں پہ ظلم ڈھانے والے یا معاشرے کے اندر دوسروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والوں کی تو مذمت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ہم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے،
جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوں۔ تو گویا ایک معاشرے کی تشکیل کا پورا ایک پلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اوبونٹو کے ماننے والوں نے تو اسی ایک فلسفی کو اپنی زندگی کا عکاس بنایا، اپنی زندگی کا رہنما جانا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے سماج کے تابع کر دیا، اپنی کامیابیوں کو سماج کی کامیابیاں بنا دیا، اپنی خوبیوں کو سماج کی خوبیاں بنا دیا، اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنائی ہوئی ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں ہوں بس، اور وہ وی سے ہم سے نا آشنا ہے، وہ میں کی گردان جو ہے وہ گردان رہا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو آج ہم میں کے اندر جو ہے وہ اور انا کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اپنی اس میں کو ہم کا تابع نہیں بنائیں گے، جب تک ہم میں کی بجائے ہم کہہ کر نہیں سوچیں گے، اس وقت تک شاید ہم کوئی ملت نہیں بن سکیں گے، کیونکہ ملت بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ فرد کو افراد کے گروہ کا حصہ بننا پڑتا ہے، فرد کو قوم کی جمعیت کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ جب تک فرد جو ہے وہ جمعیت سے مختلف رہے گا، الگ رہے گا، تب تک پھر نہ وہ خود رہے گا کچھ، نہ ہی امت جو ہے وہ ملت جو ہے وہ کچھ ہوگی۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور ایک جگہ دوسری پہ فرمایا تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ حافظ۔